رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان أبا بكر الصديق بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم فرمانے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج میں نے قرآن پاک سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک آیت پڑھی۔ مجھے اس کا شرف حاصل ہوا، اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ شاعر لکھتے ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ میرے سنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی منقبت آپ نے لکھی، آپ لکھتے ہیں یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، امیر المؤمنین ہے آپ امام المسلمین ہیں، آپ امام المسلمین ہیں، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی ہے اعلیٰ، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی ہے اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضی صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں سے، بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں سے، نبی کا ہے کرم اور رہنما صدیق اکبر ہے، نبی کا ہے کرم اور رہنما صدیق اکبر ہے۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ عرض کیا، اللہ پاک سے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں موجود تھے، تو کفار آ ٹپکے، تو آپ کو اپنی جان کی تو خوف نہ تھا، لیکن آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ کو یہ گوارا نہ ہو کہ کافر آئے کیوں ہیں کہ میرے بابو کو کوئی تکلیف ہے نہ پہنچا دیں۔ تو بس اس وقت اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے ساتھی اپنے پیارے سے فرما دیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ، ابھی ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر ایسی ہستی ہے جن کی شان میں قرآن پاک کی کثیر آیات اور برائی حضور رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی شان میں کثیر روایات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے لوگوں نے، علماء کرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اصل وجہ تو یہ مثال کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے غمگین اور پریشان رہنے لگے، دن بہ دن آپ کمزور ہوتے گئے، اور اس کی وجہ سے اپنے محبوب کی یاد میں، اپنے محبوب کی محبت میں آپ اس دنیا سے چل بسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رات کے آخری حصے میں محو خواب تھا، آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، محبوب خواب میں تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سلام فرمایا اور مصافحہ فرمایا اور اپنا نورانی ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ اس نورانی ہاتھ کی برکت سے میرا سارا غم دور ہو گیا، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ہمیں تم سے ملنے کا بڑا شوق ہے، ہمیں تم سے ملنے کا بڑا شوق ہے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بڑا رویا، خواب میں بڑا رویا، اتنا رویا کہ جتنے گھر والے موجود تھے وہ سارے کے سارے میرے چرپائی کے سرانے جمع ہوئے، اور جب میں اٹھا تو میں نے سب کو پایا کہ سارے میرے سرانے موجود تھے۔ تو کہتے ہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو خلیفہ مقرر کریں گے وہ کس کو کریں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کس کو خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر کیا ہے جو صادق اور کبھی ہیں اور زمین و آسمان میں ایک شخص ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا ابوبکر آسمانوں میں صدیق، ابوبکر زمین میں صدیق، ابوبکر انسانوں میں صدیق، ابوبکر فرشتوں میں صدیق۔ اللہ اکبر۔ ہر جگہ آپ صداقت کے ڈھنکے بج رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور میں جب بیدار ہوا، خواب میں سارا واقعہ تھا، جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے گھر والے میرے آس پاس جمع ہیں اور وہ بھی کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان سے پھر کچھ ایام بعد ایک دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ شریف میں چلتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک نابینا عورت تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روزانہ جاتے ہیں اس عورت کے گھر، اور اس عورت کے گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ غریب نابینا بھی ہے، گھر میں کا شور بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں، اکیلی ہے،
اس کے گھر کا کام کرتے ہیں. بتاؤں کام کون سا تھا؟ کام یہ تھا پیشاب اور پاخانہ اٹھا کے باہر پھینکتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، روٹی پکا کے کھلاتے تھے، اور کوئی چیز ہوتی وہ لا کے انہیں پیش کرتے تھے. کیونکہ پہلے دور میں یہ تھا کہ واش روم وغیرہ چھتوں کے اوپر بنائے جاتے تھے اور ڈوکر وغیرہ آپ صفائی کر دیا کرتے تھے اجرت پر. تو آپ روزانہ سے کام کرتے اور مائی جن کہتے ہیں اماں جی اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں نے فلاں پڑوسی کو بتا دیا ہے، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا تو وہ آپ کو ضرور آپ کی مدد کرے گا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو صحابہ کرام تھے نا آپس میں بڑی محبت تھی اور انہیں نیکیوں کا مقابلہ تھا. ہر صحابی کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں نیکیوں میں دوسرے صحابی سے آگے بڑھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ میرا نام آ جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا مجھے گھر ملا، دیکھتا ہوں کہ ایک عورت و نابینا ہے، وہاں خدمت کروں تو مجھے ثواب ملے، اللہ پاک راضی ہوگا. کہتے ہیں میں جب دروازہ کھولا اور آواز آئی کون؟ میں نے کہا عمر بن خطاب، عمر فاروق. اماں جی میں حاضر ہو گیا ہوں، اگر کوئی کام کروانا ہے تو مجھ سے کروا لے، میں اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. کہتے ہیں عمر میں نے تجھ سے کام کوئی نہیں کروانا. کہتے ہیں اماں جی میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، میں کام کر سکتا ہوں، اس میں وجہ کیا کام مجھ سے کیوں نہیں کروانا؟ کہتے نہیں بیٹا میں کام میرے شخص آتا ہے روزانہ میرا کام کر جاتا ہے، ساری صفائی بھی کر جاتا ہے، کھانا پکا کے دے بھی جاتا ہے، مجھے کسی اور بندے کی ضرورت نہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اماں جی کچھ کام میرے سے لے لیں اور کچھ کام جو شخص آتا ہے اس سے لے لیں. کہتے ہیں کہ آپ شخص کو جانتی ہیں؟ کہتے ہیں اس شخص کو میں نہیں جانتی اور وہ اپنا نام بھی مجھے نہیں بتاتا. تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اماں جی ایسا نہ کرے کیونکہ آپ جلالی تھے، جلال والے تھے. عمر بن خطاب یہ دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا کام کروا لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہتی ہے میں تجھ سے کام نہیں کرواؤں گی، تم پہلے دن اگر اپنا نام بتایا عمر فاروق عمر بن خطاب، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا سال گزر گئے، ایک شخص آتا ہے روزانہ کام کرتا ہے میری خدمت کرتا ہے، لیکن آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن عمر بن خطاب عمر بن فاروق کے تو نام عمر بن فاروق کے تو نعرے لگا رہا ہے، میں تجھ سے کام کو نہیں کروانا. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں پلٹا کہ شخص کو دیکھو یہ بندہ کون ہے جو اتنا صبح صبح اندھیرے میں آتا ہے اور گھر کے کام سارے کر کے چلا جاتا ہے اور مجھے خبر بھی کوئی نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نا مدینہ شریف کے بعد جھاڑیوں میں چھوڑ کے بیٹھ گیا، جھاڑیوں میں چھوڑ جو بندہ نکلے گا نا اس سے دیکھو وہ کون یہ بندہ جو صبح صبح اتنا نیکی کا کام کرتا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی جماعت کے بعد ایک شخص نکلا، کالے رنگ کا اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی، اس نے جوتا بھی نہیں ڈالا ہوا، وہ تیزی سے چلتا ہوا نہ جا رہا ہے. تو میں اس کے پیچھے چپکے سے ہو گیا. جب وہ شخص اس گھر قریب پہنچے، عورت کے گھر قریب، تو میں نے کہا اے شخص رک جا، مجھے بتا تو ہے کون؟ کہتے ہیں جب اس شخص نے چہرے سے نکاح اٹھایا میری جیب نکل گئی، وہ بکر صدیق تھے. میں نے کہا بکر یہ کیا؟ پاؤں میں چپل نہیں اور بالکل خاموشی سے تو مدینہ شریف سے جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے یار مسئلہ یہ ہے کہ چپل ڈالوں گا تو جوتے کی آواز پیدا ہوگی، آواز پیدا ہوگی تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا وہ بکر نیکی کرنے جا رہا ہے، اور دوسرا کا پڑوسی اس جوتے کی آواز کے شور کی وجہ سے پریشان ہو گئے. اللہ یہ صحابہ کرام کہ جوتے کی آواز میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب سا نظام بن گیا ہے. چھوٹی چھوٹی یہ تو چھوٹی سی چیز بدری صحابہ کی احتیاط تقویٰ، لیکن لوگ بڑی بڑی آزمائشیں دیتے ہیں، بڑی بڑی. ایک واقعہ موجود ہے نا کہ ایک عورت نے صرف ایک شخص نے صرف رستے سے ایک درخت ہٹا دیا، ایک پتھر ہٹا دیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اللہ پاک نے اس کی بے حساب بخشش فرمائی. صرف پتھر ہٹایا، راستہ بند نہیں کہ پتھر چھوٹا سا پڑا تھا لیکن وہ ہٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک نے شخص کی بخشش فرمائی. اللہ اکبر. تو
عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بکر صدیق یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار ہے تجھے کیا بتانا ہے، میں نے اللہ پاک کے لیے کیا ہے، بس دعا کر اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے میرے سے، اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ پانی بھر سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے، پانی بھر سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے، بھردا بڑا اس دا جانیے جدھر توڑ چڑھے، بڑا اس دا جانیے جدھر توڑ چڑھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام محبت، محبت کی دوڑ، نیکیوں کا شوق، اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ میں کسی طرح بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر میرا نام آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دن فجر کی نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہماری طرف متوجہ ہوئے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں کس نے روزہ رکھا ہے؟ کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے، آج جو نہیں بولتا وہ بتا نہیں چاہتا، بتا دے، ہاتھ کھڑا کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے ہیں ابوبکر تیرا میں پوچھتا پھر مسجد سے باہر نکلنا اتنی جلدی تھی تجھے؟ کہتے ہیں میں نے رات کو نیت کی تھی روزہ رکھوں لیکن پھر میں بھول گیا روزہ نہیں رکھا، کاش میں روزہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر میرا نام آ جاتا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا آج کسی نے تیمارداری کی ہے؟ فجر کا ٹائم ہے، مطلب اس بیمار کی عیادت کی ہے، فجر کا ٹائم، آج کسی نے کسی کی تیمارداری کی ہے؟ تو کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ یا رسول اللہ میں نے تیمارداری کی ہے، یا رسول اللہ میرے دوست عبد الرحمن بن عوف کافی دنوں سے بیمار ہیں اور مسجد نماز پڑھنے نہیں آ رہے، تو میں نے سوچا کہ ان کی پوچھوں کہ وہ نماز نہیں پڑھنے آ رہے، تو میں رات کو جب عشاء کے بعد گیا تو وہ آرام فرما گئے، اور مجھے پتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جاتے، اتنا مجھے یقین ہے میرے جو دوست عبد الرحمن بن عوف ہیں وہ صبح تہجد ٹائم اٹھ جاتے ہیں، وہ تہجد کی نماز قضا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں صبح صبح اٹھا اور جب ان کے گھر گئے ان کی یاد کی، میں نے الحمدللہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی یاد کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ دوبارہ فرمایا ہاں بھائی آج کسی نے صدقہ کیا ہے؟ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو صبح ہوئی ہے، ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے صدقہ بھی کر لیں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں گے۔ کہتے ہیں ہمارے چپ کر ابھی مجھے پوچھنے دے۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ کھڑا کر جو کرنا نہیں چاہتا، تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ تو کیسے کیا ہے؟ تو بکر صدیق عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج میں صبح جب تہجد کے لیے اٹھا تھا نا تو میرا جو ہے نا پوتا وہ بھی اٹھ گیا اور اس نے بھی میرے ساتھ 2 رکعت تہجد ادا کی، اور وہ کہتا ہے دادا جان بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس کی دادی کا پوتے کو روٹی پکا دی، تو دادی جان نے روٹی پکائی، پوتے نے ایک روٹی کھائی تھی اور میں باہر مسجد آنے کے لیے نکلا، جیسے دروازے سے باہر نکلا تو باہر ایک فقیر کھڑا تھا اور کہتا میں پوری رات سے بھوکا، مجھے کو کھانے کے لیے چیز دے دو۔ کہتے ہیں میں گھر لوٹا اور اپنے پوتے کے ہاتھ سے روٹی لے کر اس فقیر کو دے دی۔ پہلے سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، عمر فاروق اعظم نے بات سنی نا پوتے کے ہاتھ سے روٹی لے کر فقیر کو دے دی تو آپ کی چیز نکل گئی، تو اب کہتے ہیں ابوبکر تیرے سے آگے کوئی نہیں کر سکتا، تو پورے سارے جہاں میں افضل ہے، تیری نیکیاں بڑی ہیں، ہم تجھ سے آگے نہیں کر سکتے۔ یہ دعوت کی جنگ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے بلکہ محبت کی جنگ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں جلدی کرو، یہ محبت کی جنگ ہے، نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، اچھی محبت ہے۔ حالانکہ لوگوں کی بڑی بری آج سوچ ہو گئی ہے، صحابہ کرام پہ زبان بری استعمال کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام آپس میں اتنی محبت ہے، اللہ اکبر، تو ہم پھر کیوں نہ کہیں مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر،
نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی 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 نگر نگر گلی 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 نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر اللہ ہوگا محبت کی جان یہ صحابہ کرام جب سے مانگتے ہیں لیکن میں سب حاصل کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بڑے تو اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے خاندان مصطفیٰ سے بڑا پیار کرتے تھے جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان تھے جب مسلمان ہو گئے آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ایک تو میرا صحابی بن گیا ہے اور ایک تو اللہ پاک نے ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی عقیل جو تھے نا صحابی رسول جناب عقیل اس ٹائم جوان تھے تو کہتے ہیں میں نے مسلمان ہوا میں نوٹ کیا کہ ہر کام جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکر صدیق کو ہی جاتے ہیں اور وہ لبیک کہتے ہیں بھاگتے ہوئے کام بھی کر لیتے ہیں کہتے ہیں میں نے ذکر لگایا کہ اب کام میں جلدی میں نے کرنا ہے کہتے ہیں میں جوان تھا میں اس محبت کے معاملے کو سمجھ نہیں پایا ہے نہ حقوق اور اس محبت کا کیا معاملہ میں سمجھ نہیں پایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کوئی خاص کام ہوتا کہیں جنگ پہ جانا ہے گھوڑا تیار کرنا ہے تلوار لے کر آنی ہے کوئی چیز لے کر آنی ہے خصوصی کام پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کام فرمایا ابو بکر یہ کام کرتا کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جاؤ میرا گھوڑا تیار کرو جناب عقیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگا کہتے ہیں ابو بکر میں تیار کرتا آپ نے گھوڑا تیار کیا ایسے جگہ جگہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم فرمائے ابو بکر صدیق نکلے جناب عقیل آ جائیں اور کہیں میں کروں گا تو ابو بکر صدیق خاموش ہو جائیں کہ خاندان رسول تھے خاندان رسول ہیں خون مصطفیٰ ہیں تو مولا علی حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کا دن تھا کہ مسجد میں ہم سارے موجود تھے ابو بکر صدیق کی عادت تھی کہ جلدی آتے تھے مسجد کی صفائی کر کے پہلے صاحب میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ میں توجہ سے کلام سن سکوں بیان سن سکوں مولا علی حضور فرماتے ہیں میں سائڈ پہ کھڑا کر سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق آئے صفائی کی پہلی صف میں بیٹھ گئے جناب عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے کہ ابو بکر اٹھو پیچھے چلے جاؤ آج میں چھوٹا بندہ کسی بڑے بندے کو نہیں کہہ سکتا وہ بڑا چھوٹا ہے کچھ سمجھے چھوٹا بڑے کو نہیں کہہ سکتا وہ بچے تھے جناب عقیل بکر صدیق تو بزرگ شخصیت تھی وہ بکر اٹھیے پیچھے جائیے آپ اٹھے اور دوسری صاحب پھر تیسری صاحب پھر چوتھی یہاں تک ساتویں صاحب میں جا کر پہنچ گئے اور مولا علی حضور سارا واقعہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے تو جب ساتویں صاحب میں پہنچے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جناب یہاں ہوگا میں بیٹھ جاؤں جناب عقیل فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ کہتے ہیں یار تو انہیں رسول ہے خاندان رسول ہے میں تیرا ادب کروں گا میرے ضد تو نہیں ہے نا تو آپ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئے مولا علی حضور نے سارا واقعہ دیکھا جب جمعہ ختم ہوا لوگ چلے گئے مولا علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا رسول اللہ جناب عقیل کو سمجھائیں وہ ابو بکر صدیق کو بڑا کام کرتا ہے ہر کام میں کام کرتا ہے جو آپ کام فرماتے ہیں رکاوٹ بنا دیتا ہے تو نبی نے صلی فرمایا اے علی مجھے یہ بتاؤ شکایت کس کی لگی ہے جناب عقیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی یہ بتاؤ مجھے کہ میرے یار نے کیا کہا کے ساتھ یہ اتنا سب لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ پیچھے جاؤ سامنے سامنے پہنچ گئے تو میرے یار نے کیا کہا مجھے تو یہ بات بتاؤ صرف شکایت لگ رہی جناب عقیل کی پوچھنے رسول اللہ صدیق اکبر کے بارے میں تو مولا علی حضور نے عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر نے عرض کی تو خون رسول ہے تیرا کہ نام تو میں نے کرنے نہیں ہے بس میں تجھ پہ راضی جیسا حکم کرے تو جناب عقیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ابو بکر صدیق کو بلا لیا دونوں آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر آج کیا معاملہ بنا جو میں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ایسا معاملہ تو بنے کوئی نہیں ان کے نزدیک یہ معاملہ نہیں تھا نا کیوں کیسا آپ کے خاندان کے شہزادے بھائی بات ہی نہیں بنتی وہ تو ادب ہے پھر یا رسول اللہ معاملہ کوئی تو ایسا نہیں بنا کہتا ہے وہ عقیل اور کہتا ہے یا رسول اللہ رہنے دیجیے وہ آپ کو شہزادے ہیں نا وہ خاندان کے شہزادے ہیں میں انہیں کیسے نہ کر سکتا ہوں
وہ تو شہزادے ہیں. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھاتا ہے، بیٹا بیٹھ جا، عقیل بیٹا بیٹھ جا. عقیل سن، ابوبکر صدیق کوئی عام شخصیت نہیں، ابوبکر صدیق کوئی عام شخصیت. پھر اللہ اکبر، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا ادب کرتے ہیں، وہ بھی سادات کرام کا. پھر آپ کیوں نہ کہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جب جناب عقیل بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں فرمائی اور بڑی توجہ سے باتیں سنیں. توجہ رکھیے گا، اس سے پہلے سنتے ہیں باب الشان اس پورے منظر کو بہترین انداز میں سنایا. اور باب الشان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق تے اگ دوویں برابر، عشق تے اگ دوویں برابر، پر اگ عشق دا سیک بدھیرا، پر عشق دا سیک بدھیرا. اگ تے سارے کف تے کانے، عشق سارے تن میرا. اگ دا دارو نہیں تے پانی، مینوں دسو نا عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لا رڑیا. اللہ اکبر، یہ عشق، یہ مولانا حضور کی محبت، آپس میں پیار. شکایت نہ کی. جناب عقیل بیٹھے، کہتے ہیں عقیل بیٹا سن، ابوبکر صدیق کون ہے؟ لوگ مجھے شاہ ابی طالب میں قید کر کے آئے تھے، میری بیٹیاں درختوں میں پتے کھا گزارا کرتی تھی. ابوبکر وہ واحد شخصیت ہے جو ظلم برداشت کر کے میرے تک خوراک پہنچایا. اے عقیل بیٹا بات سن، جس جگہ تو بیٹھا نہیں وہ جگہ عام نہیں ہے، یہ جگہ ابوبکر صدیق نے خرید کر دی تھی مسجد کے لیے. اے عقیل بیٹا یہ بات سن، جب میں غار میں پہنچ گیا تھا تو اس کی بیٹی چپڑے سے روٹی پکا کے پہنچایا کرتی تھی، جان کا خطرہ ہوتے ہوئے. اس کا بیٹا دودھ بکریوں کا نکال کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دودھ غار میں پہنچایا کرتا تھا. عقیل بیٹا ابوبکر صدیق کو عام شخصیت نہ سمجھ. اے عقیل یہ یاد رکھ، میں جب کسی بھی پیسے استعمال کرتا ہوں نا، خرچ کرتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کوئی پوچھے گا، کوئی بات کر لے گا. لیکن میں جب ابوبکر صدیق کا مال خرچ کرتا ہوں مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، میں اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. اے بیٹا اے تین بات سن، جس چیز کا میرے اوپر جتنے بڑے احسان تھے میں نے سارے احسان اتار دیے دنیا میں، لیکن ابوبکر کا صدیق کا بدلہ میں قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یا اللہ، عرض کروں گا یا اللہ، کلمہ پڑھنے سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر غار تک، غار سے لے کر مدینہ منورہ تک، غزوہ احد، بدر، حنین، تمام غزوات میں، ہر مشکل پریشانی میں، سفر و حضر میں، بولا غار سے یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے سے لے کر مزار تک ابوبکر صدیق کے بڑے احسان ہیں. ابوبکر صدیق کا مولا بڑا پیار ہے، اس کا بدلہ تو ہی عطا فرما. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صدیق اکبر کا پیار اور آپس میں صحابہ کا پیار دیکھیں. ہماری حضور کتنا پیار ہے آپ سے. اللہ اکبر. جس دن ابوبکر صدیق جس دنیا سے تشریف لے گئے تھے نا، بڑی حضور دھاڑے مار رہے تھے، کہتے ہیں کہ وقت کا خلیفہ چلا گیا، نبوت کی خلافت ختم ہو چکی، وقت مشکل آ گیا، تو لوگ بھی بڑا ہو رہے تھے. اور مولانا حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہو، ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم کا بغض ہو، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. مولانا حضور کی محبت اور ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک اور مقام پر فرمایا کسی کے دل میں ان دونوں کی کیا کہتے ہیں بغض اور میری محبت بھی جمع نہیں ہو سکتی. مطلب اتنی محبت صحابہ کرام کی. جب زین العابدین، یہ امام ہے زین العابدین ابھی ان سے پوچھا گیا ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو اس وقت یہاں ہیں، جیسا حال ان کا یہاں ہے ویسا حال قیامت دن میں. اس سے مراد یہ تھی کہ جیسے ابوبکر عمر فاروق اعظم مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں، ساتھ ہیں، یار مزار بنے ہوئے ہیں، تو قیامت دن بھی ایسے معاملہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ شریف مسجد نبوی سے باہر نکلے نا تو ایک ہاتھ میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ، ایک عمر فاروق اعظم کا ہاتھ، اور یوں نکل رہے ہیں، رہتے پڑھ رہی ہیں، اور ایک بندے کی زبان سے بھی ساتھ نکلا سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیران ہونے کی بات نہیں ہے، اس سے راضی کی بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ فرمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا
اسی طرح ایک ہاتھ میں بکر صدیق کا ہاتھ اور ایک عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، قبر سے یوں ہی نکل کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، نگر گلی گلی، گلی 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 گلی، نگر نگر گلی گلی۔ گلی گلی پھر اقبال، پھر علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا، لکھتے ہیں پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، اور کوئی چیز نہیں چاہیے، کافی ہے صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نا ابو بکر صدیق بڑا بیمار آنے لگا، بڑا بیمار آنے لگا، کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا حضور میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، بلکہ شام سے بڑا ڈاکٹر، وقت کا بڑا ڈاکٹر کو علاج کر دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بات مانتے ہی نہیں، کہتے نہیں کوئی ڈاکٹر کو نہیں بنا۔ پھر سفارش ڈلوائی، بڑی جاڑی سفارش، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا شیر خدا کی حضور بکر صدیق کو کہے کہ وہ بات آپ کی مان جائے، انہوں نے کہے کہ ڈاکٹر کو بلانا ہے۔ جب مولا حضور پہنچے تو بکر صدیق نے کہا کہاں کرنا تھا، پیار تھا آپس میں، کہتے ہیں یا بلا لو۔ جب ڈاکٹر آ گیا تو مولانا حضور بھی ساتھ بیٹھے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی سامنے بیٹھے ہیں، تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہتے ہیں بیماری تو کوئی نہیں ہے، صرف کمزوری بن گئی ہے، اور تو بیماری کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ ان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے، مجھے پتہ لگا کہ میں دوا دوں گا۔ تو مولانا حضور سامنے بیٹھے، عمر فاروق اعظم بھی سامنے موجود ہے۔ تو جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا، وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یار کیا مسئلہ بتا دے یار، ڈاکٹر صاحب ہے وہ علاج ہو جائے گا۔ بکر صدیق نے آنکھیں کھولی رضی اللہ تعالی، آپ نے آنکھیں کھولی، کہتے ہیں عمر خدا کی قسم اٹھا کے بتا، تجھے پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ہاں، جنہاں نے دل پر جانی بچھانا، جنہاں نے دل پر جانی بچھانا، کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ جب یاد چلے گا دنیا سے، بکر صدیق جب چلے تو بکر صدیق کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر کیا کرے، ابھی رونا ہی ہے، ابھی غم ہے، غم کھائے جا رہا ہے۔ اور عبداللہ یا شروع میں روایت بیان کی کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ اسی بیماری کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جتنا وقت آپ اس دنیا میں رہے ایک عظیم مثال قائم فرمائی۔ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا نا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، آپ ان کے خلاف جنگ کی۔ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیا کرتا تھا، اگر آج وہ بھی نہیں دے گا تو اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اسی طرح جب منافقوں نے خوشیاں منائی اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو یہ دین ختم ہو جائے گا، اس وقت آپ کھڑے ہوئے اور دین کو پھیلایا، اور آپ نے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا انہیں خلاف ایک قدم اٹھایا اور آپ نے جہاد کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑی دین کے لیے قربانی پیش کی، بڑی محبت کی، اور ہر جگہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آخر میں سنتے ہیں جب بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ہیں، آپ نے مولانا حضور کو بلایا، کہتے ہیں علی جب میں اس دنیا سے فوت ہو جاؤں، پردہ پر جب چلا جاؤں تو میرے انہیں ہاتھوں سے غسل دینا کہ ہاتھوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اسی چرپائی پہ میرا جنازہ اٹھا کے محبوب کے روزے کے سامنے لے جانا اور کہنا آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے، اگر دروازہ خود بخود کھول جائے تو ٹھیک، ورنہ مسلمانوں کے عام کو رستہ میں مجھے دفنا لینا۔ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو مولانا حضور نے وصیت پر عمل کیا، آپ نے غسل دیا اپنے ہاتھوں سے، پھر اسی چرپائی پر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تھا اسی چرپائی پہ آپ کو رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے سامنے لے گئے اور لے جا کر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کا یار مزار بننا چاہتا ہے، اور اس وقت آواز آئی، دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو، بے شک حبیب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ عائشہ فرماتی اس آواز کو سب نے سنا، جتنے لوگ موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا، سایہ مصطفیٰ
مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا، سنت مصطفیٰ ایسے یار نبوت پہ لاکھوں سلام، ایسے یار نبوت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اس آخر میں جو اس پورے اسلام جو ہے نا، اسلام یہ کبھی کمزور کو نہیں ہوتا، اسلام کی اپنی پاور اپنی طاقت، اس لیے کہتے ہیں نا بزرگ علماء فرماتے ہیں اگر آپ اسلام کی ہیلپ کریں گے، اسلام کو بڑھانے کے لیے پیسے خرچ کریں گے، سامنے اپنی جانیں لگا دی، اپنے گھروں کے مال لگا دیے، تو اسلام آپ کو عزت دے گا۔ ابو بکر صدیق کا نام کتنا سو بچوں ابھی تک آپ کا نام موجود، صحابہ کے نام موجود، دین کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنا مال پیش کی، اپنی جان پیش کی۔ اگر ہم جان پیش نہیں کرتے کم از کم مال تو پیش کریں نا۔ جیسے الحمدللہ یہ مدرسہ بن گیا تو اپنے صدقات، اپنے فکرانے، اپنی زکات، اپنے فصلوں کی عشر، اپنے جوہر جو آپ اللہ کی راہ دیتے ہیں مدرسے پیش کریں، دین کے کام میں بلندی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ عزت اسلام دیتا ہے، پاور اسلام کی ہے، دین طاقت دیتا ہے۔ کتنے لوگ آئے، ہم نے فوت ہو جانا کوئی پتہ نہیں نا، اگر ہم اس دین کے لیے کوئی کام کر دیں تو کیا ہمارا نام چمکے گا، اللہ کا کرم ہوگا، ہمارا غرور تکبر نہیں، اللہ کا احسان ہے بندے کو جو دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، دین کی امداد کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو ترقی و عروج عطا فرمائے۔ اور اس دین کے لیے یاد رکھیے یہ دین کی بنیادیں کبھی کمزور کو نہیں ہونی، اس اسلام کی کیوں سوال کرتے تو کیوں نہیں ہونی، اس کی ایک ہی بات ہے، شعر میں ایسا کرتا ہوں سمجھ جائیں گے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض، جو نبض ہوتی ہے خون جس میں خون چلتا ہے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یاروں کا، اللہ اکبر، بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، قرآن حضور، جب ان چار بڑے ہمارے خلفاء کا، ان دین کے کیا کہتے ہیں پلرز کا جب خون اس اسلام کے اندر ہے، اتنا آپ نے محنت کی ہے، پھر یہ کبھی بھی نبض کمزور کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔